میں نے کچھ ہفتے پہلے پیغام شروع کیا تھا ارشاد اعظم پہ، اور پچھلے اتوار میں نے کہا کہ اگلے اتوار کوئی فرق پیغام ہوگا، لیکن خدا کی مرضی یہی تھی کہ ابھی ارشاد اعظم پہ ہی پیغام ہو۔ تو آج بھی ارشاد اعظم گریٹ کمیشن پہ پیغام ہے، پہلے آپ سن چکے ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا اس کا فرق پہلو جو ہے وہ بیان کروں گا، اور آپ کو اچھا لگے گا، برکت ملے گی، مزہ آئے گا، اور آپ اگر خدا کی مرضی ہو تو شاید جب مہمان ہمارے جو باہر سے آ رہے ہیں وہ چلے جائیں گے تو شاید میں دوبارہ ارشاد اعظم پہ ہی آ جاؤں۔ تو ارشاد اعظم کے لیے آج میں نے جو آیات چنی ہیں وہ ایک نہیں ہے، بہت سی ہیں۔ تو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے متی کی انجیل 28واں باب، اس کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ پہلے ہم پڑھتے رہے ہیں متی کی انجیل 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت، اور آج ہم پڑھیں گے 28واں باب 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ اور یہاں لکھا ہے، اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح کی جے۔ میں آپ کو پیغام کے شروع میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ اگر میں آپ کے گھر آؤں اور آپ کے گھر آ کے پوچھوں کہ پچھلے اتوار میں نے کیا کلام پیش کیا تھا، اور گھر کے ایک ایک شخص سے پوچھوں، مثال کے طور پر میں چلے جاتا ہوں رحیلہ آپ کے گھر اور میں پوچھتا ہوں کہ پچھلے اتوار میں نے کیا کلام سنایا، تو رحیلہ جو ہے وہ ایک پوائنٹ بیان کرے گی۔ وہ کہے گی سر آپ نے کہا تھا کہ ہمیں ساری دنیا میں انجیل کو پھیلانا ہے۔ میں نے اتنا تو نہیں کہا، میرا تو پورا پونا گھنٹہ یا 50 منٹ پیغام تھا، لیکن رحیلہ نے کیا بتایا؟ صرف ایک، اس میں سے ایک پوائنٹ۔ پھر میں کہوں گا اچھا آپ بتائیے، تو ان کا بھائی جو ہے وہ کوئی اور پوائنٹ بتا دے گا، اور پھر دوسرا بھائی اور پوائنٹ، اور پھر ان کے والدین فرق فرق۔ اس کا مطلب ہے میں نے جو پیغام سنایا تھا، پورا پیغام مجھے کسی نے بھی نہیں سنایا، اس میں سے نکات، مختلف نکتے، نکات، پوائنٹ شیئر کر دیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر میں آپ کے گھر آؤں اور میں کہوں میں نے کیا کلام سنایا تھا، یا کوئی کہانی ہم آپ سے پوچھیں، کوئی واقعہ پوچھیں، تو پورا واقعہ نہیں، اس میں سے کوئی خاص بات آپ بتا دیتے ہیں کہ بھی کل یہ ہوا تھا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو کوئی زیتون پر جو گلیل کا پہاڑ ہے وہاں جمع کیا، تو کوئی ایک بات نہیں کی تھی، کافی باتیں تھی، ایک پورا سرمن تھا، پورا واعظ تھا، اور اس واعظ میں سے متی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور مرکز نے کوئی ایک پوائنٹ بیان کیا ہے، لوکا نے کوئی اور بات بیان کیا ہے۔ لہذا بات یہ ہے ہر ایک نے کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے، اور جب دونوں کو، سارے نقطوں کو جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پوری تقریر کیا تھی۔ تو آج ہم جوڑیں گے سب کو، جو کہ سب ارشاد اعظم کا حصہ ہے۔ اس میں آپ نے 16ویں آیت میں دیکھا کہ یسوع مسیح نے 11 شاگردوں کو کہا تھا، 11 میں کیوں کہہ رہا ہوں، 12 کیوں نہیں، 11 شاگردوں کو کہا کہ پہاڑ پہ آ جاؤ، گلیل کے پہاڑ پہ، زیتون پہ، اور وہاں یسوع نے ان کو ارشاد اعظم دیا۔ 11 کو بلایا، 12 کو کیوں نہیں؟ اس نے یسوع کو پکڑوایا۔ ہاں کیوں نہیں بلایا اسے؟ اس نے یسوع کو پکڑوایا۔
ہاں جی آپ جی یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے 40 دن کا بعد کا واقعہ ہے. وہ تو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے سے پہلے ہی جب یسوع پکڑایا گیا تو اس نے تو خودکشی کر لی تھی اور وہ تو شامل ہی نہیں تھا, 11 تھے اور ابھی یہودا کے متبادل ایک 12واں شاگرد ابھی چنا نہیں تھا تو 11 ہی تھے. تو 11 شاگردوں کو یسوع نے وہاں گلیل کے پہاڑ پہ بلایا اور انہوں نے دیکھ کر سجدہ کیا اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. یا لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. اب ساری باتیں تو یہاں متی نے نہیں بیان کی, پتہ نہیں کتنی کی, بہت سی باتیں. یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں, اعتراض کرتے وقت کہتے ہیں جی متی کچھ بیان کر رہا ہے, مرکز کچھ کیا رہا ہے اور لوکا کچھ بیان کر رہا ہے, یہ کیا بات ہے؟ ایسا کہتے ہیں نا. میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ میں آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو لوگ ہمارے کلام کے خلاف, ہمارے اپنے بھی کئی دفعہ جی متی میں تو یہ لکھا ہے, مرکز میں فرق لکھ دیا, لوکا میں فرق, انہیں آپ بتا سکیں. فرض کریں ایک حادثہ ہوتا ہے کسی چوک میں, ایکسیڈنٹ, اور اس ایکسیڈنٹ کو بھائی پال جو ہے وہ مشرق سے دیکھ رہے ہیں. اب ان کو جب حادثہ ہوا انہیں یہ نہیں پتا کہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں تو اس گاڑی کے پیچھے کون کھڑا تھا, نہیں پتا انہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مشرق میں ہے. اب جو مغرب میں ہے اس نے دو گاڑیوں کو ٹکراتے دیکھا ہے اور اس نے جو گاڑی ٹکرائی ہے اس کا نمبر نہیں دیکھا کیونکہ وہ پیچھے تھا, اس کو نظر ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب جو ادھر ہے اس نے جو منظر دیکھا ہے اس کا فرق ہے, جو یہ رائٹ لیفٹ سائڈ سے دیکھا اس میں فرق ہے. لہٰذا اگر چاروں سے آپ کہیں کہ آپ نے کیا دیکھا تو ہر ایک اپنی فرق سٹوری سنائے گا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں, سارے سچے بیان کر رہے ہیں اور سارے سب کو جب سٹوری جوڑیں گے تو وہ مل جائے گی. بس یسوع مسیح کے چاروں اناجیل ہیں, اگر ایک شاگرد نے ایک بات بیان کی ہے, دوسری بیان کی ہے, تو ہر ایک نے اپنی اپنی جو ماخلوق نے انہیں بتایا وہ لکھ دیا, اور جو انہوں نے دیکھا, اب متی نے جو دیکھا لکھ لیا, اور جو خدا نے اس پہ ظاہر کیا. لہٰذا یاد رکھیں بائبل کی کوئی بات غلط نہیں ہے, کوئی بات کسی میں تضاد نہیں ہے, جو باتیں یسوع نے کی سب درست ہے. بولے ہاللیلویا. آپ تالیاں نہیں بجائیں گے اس بات کے. تو مقدس متی نے جو باتیں بیان کیا یہاں بھی لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی. ہمیں تو زیادہ ایک ہی بات کا پتہ ہے, یسوع نے کہا ساری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو, شاگرد بناؤ. وہ کہتا ہے باتیں کی, بہت سی باتیں. آگے لکھا ہے اب ارشاد اعظم دینے سے پہلے کیا کہا, باتیں کی اور کہا, یہ بات سننے والی ہے. باتیں کی اور کہا, کیا کہا؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار دینے سے, حکم دینے سے پہلے کہ یہ کہنے سے پہلے کہ جاؤ ساری خلق میں جا کے انجیل کی منادی کرو, پہلے بتا دیا کہ گھبرانا نہیں, سارا اختیار میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, سن رہے ہیں میری بات؟ اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح نے انہیں ارشاد اعظم دینے سے پہلے کہ ساری قوموں میں جاؤ شاگرد بناؤ کہنے سے پہلے انہیں بتا دیا کہ گھبرانا نہیں, دنیا کا سارا اختیار, آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے پاس ہے. اور بعد میں آگے جا کے لکھا ہے ارشاد اعظم دیا, کیا کہا؟ بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں. یہ ارشاد اعظم کا حصہ ہے, ان باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور متی نے جو آخری بات بیان کی ہے وہ ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پہلے کہہ دیا حکم دینے سے پہلے, اب یہ حکم ہے, حکم دینے سے پہلے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا. حکم کے بعد کیا کہا؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اب حکم لے کے نکلے تو صحیح, آپ کے دائیں بائیں وعدے ہی وعدے. آپ کو سمجھ آ گئی یا تالیاں نہیں بجائیں گے آپ؟ یسوع نے ارشاد اعظم کیا ہے کہ جاؤ, تو آپ یاد رکھیں جب آپ نکلے تو دائیں طرف بھی ایک وعدہ ہے. وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, گھبرانا نہیں. اور دوسری طرف کیا ہے؟ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ارشاد اعظم لے کے نکلنا ہے آپ نے,
اس کا کلام سنانا ہے، گواہی دینی ہے، یسوع کے معجزے کرنے ہیں، بیماروں کو شفا دینی ہے، سارے کام یاد رکھنے ہیں، لیکن دونوں باتیں یاد رکھنی ہے، گھبرانا نہیں، خوف نہیں کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، اور وہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تھی باتیں جو متی نے کہی ارشاد اعظم کے بارے میں۔ لیکن مرکز کیا کہتا ہے؟ آج میں یہ جس انجیل میں ارشاد اعظم ہے، ہر ایک نے اپنی سٹوری بیان کی ہے، اور سب کو جوڑے گی تو کہیں گے یہ سارا سب کچھ یسوع نے کہا ہے۔ مرکز 16واں باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ یہ 16ویں آیت سے پہلے اگر پڑھے تو پتہ چلے گا کہ یسوع مسیح نے ان کو جمع کیا ہے شاگردوں کو، اور آخری باتیں ان سے کر رہا ہے آسمان میں جانے سے پہلے۔ تو لکھا ہے، اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ متی نے تو یہ بات نہیں بتائی، متی نے تو کہا، یسوع نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ مرکز نے کہا کہ یسوع نے کہا تھا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب دونوں کو جوڑ لیں، متی اور مرکز دونوں کو جوڑے۔ یسوع نے کہا بس سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو، اور آگے یہ بلا دے۔ اور اس نے ان سے کہا تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور آگے کا لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ جو ایمان لائے پہلے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جو ایمان ہی نہ لائے گا وہ بپتسمہ کہاں سے لے گا؟ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور یہ مرکز نے جو باتیں بیان کی ہیں یسوع کے آخری باتیں جو ارشاد اعظم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آخری بات، اور اس نے آگے کہا، یسوع نے کہا اور ایمان لانے والوں کے درمیان پہلے کہا جاؤ انجیل کی منادی کرو، پوری دنیا میں چھا جاؤ، اور ساری شاگرد چھا گئے پوری دنیا میں، تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور آگے کہا اور ایمان جو لے آئیں گے، جو پانی کا بپتسمہ لیں گے، ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سارا اختیار میرے پاس ہے۔ دونوں بلاتے جائے نا متی مرکز دونوں کو، میں سارا اختیار میرے پاس ہے، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، اور جو ایمان لائیں گے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے۔ کون سے؟ وہ میرے نام سے روحوں کو نکالیں گے، وہ میرے نام سے بعد روحوں کو نکالیں گے۔ آپ کی زندگی میں کئی تجربات آئے ہوں گے، آپ نے کبھی کسی بدرو گرفتہ کے لیے دعا کی اور کہا اے بدرو میں تجھے یسوع کے نام سے ڈانٹتا ہوں، نکل جائے اس میں سے۔ یسوع کے نام سے جب آپ ڈانٹیں گے، حکم دیں گے، آپ جائیں گے۔ باقی یہ دنیا میں بڑے لوگ ایسے ہیں، کئی چمٹے مارتے ہیں بدرو گرفتہ کو، کئی بال نوچتے ہیں، کئی اور ایسے کام کرتے ہیں جو بائبل میں لکھے ہی نہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں کس کو؟ جس میں بدرو ہے، اور کہتے ہیں یہ جو ڈنڈے مار رہے ہیں یہ بدرو کو پڑ رہے ہیں۔ اور بھائی بات جب بدرو نکلے گی، وہ جو آپ نے چوٹ لگائی، زخم لگائے، وہ تو جسم کو لگے ہیں، شاید اس وقت تو محسوس نہ ہو، جیسے بدرو اس میں سے نکلے گی، اگر آپ نے چمٹے مار مار کے اس کا برا حال کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے، تو جب بدرو نکلے گی تو وہ بدرو تو نکل کے چلی گئی، اب وہ بیچاری جو مریضہ ہے جس میں سے بدرو نکلی ہے وہ بیڈ پہ پڑ گئی، ان چمٹیاں کا اثر ختم ہوئے گا۔ تو یہ کہاں لکھا ہے؟ یسوع نے کہا ہے جو ایمان لائے ان کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو ملا لیں۔ بس نام سے، صرف کہنا ہی ہے یسوع کے نام سے چلا جا، اور ہاتھ رکھنے کے لیے بھی نہیں کہا کہ کسی بدرو گرفتہ کے پاس جاؤ اس پہ ہاتھ رکھو، نہیں لکھا۔ لیکن چلیں اگر خاتم رکھ بھی لیں کوئی بات نہیں، لکھا نہیں ہے، حکم دو۔ ویسے ہم تو زیادہ تر حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے بدرو تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں، نکل جا۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہی خواہ یسوع نے کہا بھی نہیں ہے، ایسے پوچھیں گے تیرا نام کیا ہے، تجھے بھیجا کس نے ہے؟ مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک خادم ابھی نئے خادم ہیں،
وہ چند دن پہلے میرے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں گیا بدرو نکالنے کے لیے، بدرو نکل گئی یسوع کے نام سے، لیکن اس شخص کا نہ تجربہ کاری بتا رہا ہوں اس شخص کی. کہتے میں گیا، میں نے پوچھا تیرا نام کی ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام وکی مسیح. میں نے کہا ہیں اور تو کرسچن ہو کے بدرو پڑھی ہے؟ اب بھائی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نام پوچھنا ہی نہیں ہے، کیا ضرورت کیا ہے؟ بدرو تو شیطان ہے اور شیطان تو جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹا تو جھوٹ بولے گا. یونا کی خط میں لکھا ہوا ہے شیطان جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. وہ تو اس نے وکی مسیح کا نام لیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ماموں کا نام لے لے، پھوپھی کا نام لے لے، ماسی کا نام لے لے، جھگڑا تو پڑ گیا نا. اور لوگ ایسے وہ ہیں، مجھے معاف کیجئے میرے منہ سے لفظ نکل رہا ہے، کم عقل ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ شیطان تو جھوٹا ہے. اس نے کسی کا نام لے کے لڑائی ڈال دی اور آپ نے ساری عمر پلے باندھ لیا، اینے میری بڑی کچھ کیتا سا ہوئی آئی سی. او بھائی مت مانے شیطان کی باتیں. اب ان کو نام ہی نہ پوچھیں، ہم کیوں پوچھیں؟ اور دوسری بات کئی لوگ انہیں حاضر کرتے ہیں. وہ بدرو ہے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں حاضر ہو، اور وہ حاضر کر کے اس کو بچاتے ہیں. ایک پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں کیوں انہیں جب بدرو کرتی ہیں نا اس کو کہتے ہیں کھیلتی ہے نا، کہتے بدرو نکالنے کے لیے کہتے میں گیا کہیں، انہوں نے کہا پاسٹر انہوں نچاؤ ذرا، کہتا میں کیوں نہیں، انہوں کھلاؤ ذرا. تو انہوں نے کہا میں کوچ لگا انہوں کھلاؤ، میں کیوں کھلاؤ، میں کوچ لگا، میں نے صرف حکم دینا ہے. اور انہوں نے کہتے میں نے حکم دیا یسوع کے نام سے نکل جاؤ، نکل گئی. ایسے تماشا چرچز میں لگا دیتی ہیں یہ لوگ آ کے وہ بدروگوں کو نکالتے ہو. حکم دے صرف اختیار ہے. آپ کو ارشاد حاصل ملا ہے جاؤ بدروگوں کو نکالو، یسوع نے کہا میرے نام سے، اب کسی اور کے نام سے نہیں. مجھے میرے تجربے میں یہ بات ہے، میں نے خود دیکھا، میں چھوٹا تھا، مجھے باتیں بڑی یاد ہوتی ہیں بچپن کی باتیں بھی. ایک سادھو تھا بزرگ، اپنے آپ کو جو بھگت کہتے ہیں، وہ ایک بدرو کو نکال رہا تھا اور کہتا ہے میں تم سلیمان نبی کا واسطہ دینا نکل جا. ہم نے کہا یہ کیا، مطلب آپ سمجھ آئے نا مجھے. تو یہ وہ کیا تھا، یہ تو بائبل میں کہیں لکھا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں بدرو سلیمان کو بڑا سمجھتی ہیں، پوچھتی ہیں سلیمان نبی کو. بھائی سلیمان تو خداوند کا نبی تھا، خداوند تو نہیں ہے. لکھا ہے یسوع نے کہا میرے نام سے بدروؤں کو نکالو، بدرو نکل جائیں گے. اور پھر اور بہت کچھ کرتے ہیں، میرا پیغام لمبا نہ ہو جائے، آگے چل رہے ہیں. وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے. آگے یہی لکھا ہے نا، بدروؤں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے. اور کئی لوگ پاک کا بپتسمہ ملنے کے بعد غیر زبانیں بولتے نہیں ہیں، ہر روز بولے تاکہ نئی زبانیں آ جائیں. نئی وہ جو پہلے دن آپ نے غیر زبان بولی 10 سال تک 15 سال تک وہی نئی زبانیں کا مطلب ہے جب آپ ہر روز روح نازل ہونے کے بعد ہر روز غیر زبانوں میں دعا کریں گے، خدا نئی زبانیں دے گا. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے، یسوع کہتا ہے جاؤ میں تمہیں اختیار دیا ہے، ساری قوموں میں انجیل کی منادی کرو، ساری دنیا میں خوشخبری دو، بیماروں میں یہ بدروؤں کو نکالو اور بیماروں کو اچھا کرو. اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پی لو گے تو تمہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. یہ لکھا نا، اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پیو گے تو کچھ ضرر نہ پہنچے گا. اے گل پڑھ کے تو کوئی مسیح کا بندہ کہ اچھا یار آج میں زہر پی لینا، کچھ نہیں ہوگا. اور یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی اگر پھیلا دے میرے نام سے تم منادی کرو اور کوئی تمہیں جان لینے کے لیے تمہیں کچھ پھیلا دے تو تب کی بات ہو رہی ہے. اب کوئی مزے نہ کرے کہ میں زہر پی لینا نیلا روزہ کھا لینا تو میں بادشاہ میں کچھ نہیں ہوگا، ہوئے گا ضرور ہوئے گا، مرو گے. ہلاک کرنے والی چیز یہ ہوگی تو کچھ ضرور نہ پہنچے گا. سادھو سندر سنگھ کے بارے میں نے پڑھا اور آپ نے اس کی مووی میں بھی دیکھا ہوگا. جب وہ کرسچن ہوا ہے تو اس کی سگی پھوپھو نے دودھ میں زہر ملا کے دے دیا اور زہر خطرناک قسم کا دیا کہ پیتے ہی اس کا جسم پھول جائے گا اور وہ مر جائے گا اور اس کو جو بھی زہر کا اثر ہے فوراً ہوگا. اب دودھ اس نے پیا مزے سے اور دودھ پینے کے بعد وہ انتظار کرتی رہی، مون مارتا ہے مرے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ ہے وہ بات، اگر زہر کوئی ضرر پہنچانے والی تکلیف پہنچانے
جانے والی چیز, ہلاک کرنے والی چیز بھی بنا دیں گے, کچھ اثر نہیں ہوگا. جاؤ میرے نام سے منادی کرو, ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, قوموں کو شاگرد بناؤ, میرے نام سے بدلوں کو نکالے, میں تمہارے ساتھ ہوں, سارا اختیار میرے پاس ہے, اور ہلاک کرنے والی چیز بھی ہے, کچھ ضرر نہ پہنچے گا, اور بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو اچھے ہو جائیں گے. اچھا یہاں یہ بھی نہیں لکھا کہ بیماروں کے لیے دعا کرو گے تو اچھا ہو جائے گا, اچھے ہو جاؤ گے, صرف ہاتھ رکھنے. ہم دونوں کو جوڑ کیوں نہ لیں؟ یسوع نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا, اور یسوع نے کہا میرے نام سے تم بیماروں کو اچھا کرو گے, اور یہاں کہ لکھا ہے ہاتھ رکھو گے, تو ہاتھ بھی رکھ لو اور حکم بھی دو. آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہاں صرف ہاتھ رکھنے کا ذکر ہے, لیکن اور کئی جگہوں پہ یسوع نے کہا میرے نام سے تم بیماروں کو اچھا کرو گے, تو یسوع کے نام سے ہاتھ بھی رکھو اور اچھے بھی ہو جائیں. اور کس کے نام سے؟ کس کے نام سے؟ یسوع کے نام سے. اور ہم خامخواہی کھلے نہیں سماتے کہ وہ میرے وسیلے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا, آپ نے تو یسوع کے نام سے بدلوں نکالی ہے, آپ نے تو حکم مانا ہے, آپ تو ارشاد اعظم کو لے کے گئے ہیں. خامخواہ مطلب اپنے آپ کو اونچا کر کے, بائبل میں لکھا ہے ہم گھٹے وہ بڑھے, ہم گھٹے وہ بڑھے, یعنی ہمیں جلال نہ ملے اس کو جلال ملے, اور ہم اپنے آپ کو جلال دیتے رہتے ہیں. اور کئی دفعہ ہم سننا چاہتے ہیں گواہی کہ کوئی میرا نام لے کے گئے کہ فلاں آیا اس نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو. اور کئیوں کا انداز بھی یہ ہوتا ہے, انداز یہ ہوتا ہے میں فلاں جگہ گیا, انہوں نے مجھے دعا کے لیے بلایا, اس سے پہلے وہ فلاں پاسٹر, بڑے بڑے پاسٹروں کا نام لے کے اس کو انہوں نے بلایا تھا, بدلوں نہیں نکلی, پھر انہوں نے فلاں کے پاس لے کے نہیں نکلی, میں گیا ہوں, میں نے جا کے دعا کی, یسوع کے نام سے بدلوں نکل گئی. او بھائی آج میں آپ کا کیا فخر ہے, بات تو یہ کس کے نام سے نکلی, تو پھر یہ کیوں دوسروں سے مقابلہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا وقت اب تھا, اب آپ میں ہو سکتا ہے اس وقت ایمان نہ ہو, اب ایمان ہے اس کے جس بیمار کے لیے آپ نے دعا کی اس کے اندر ایمان آ گیا. پہلے انہوں نے جس سے دعا کرائی, جن سے دعا کرائی ان کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اب اس کے اندر ایمان ہے شفا پانے کے لیے, اور آپ نے یسوع کے نام سے دعا کی, شفا پا گئی, مریض اچھا ہو گیا. کس کو جلال ملا؟ یسوع کو جلال دیں, یسوع اونچا ہو. تو یہ تھے مرکز کی انجیل میں سے کون سے واقعہ؟ یسوع کی آخری تقریر. یسوع کے آسمان پر جانے سے پہلے کوئی زیتون پر, گلیل کے پہاڑ پر یسوع نے شاگردوں کو جمع کیا. متی نے وہ واقعات بیان کیے جو اس نے پاک نے اس کو بتائے, لوکا نے وہ بیان کیے جو پاک نے یہ مرکز کو جو وہ بیان کیے جو مرکز کو خدا نے بتائے. اب دونوں کو اکٹھا کر لیں, دونوں درست ہیں, سٹوری لمبی ہو گئی, یسوع کی تقریر لمبی ہو گئی. اب لوکا کیا بیان کر رہا ہے, اب سن رہے ہیں, اب آپ نے سب کو جوڑ لینا ہے. لوکا کیا بیان کر رہا ہے ارشاد اعظم کے بارے میں. اور آج میرا پیغام یہی ہوگا, میں ارشاد اعظم کا تعارف ہی کراؤں گا. تعارف ہے یہ صرف آج. لوکا 24 باب کی 49ویں آیت, ایک ہی آیت میں نے چنی ہے, وہاں اور بھی ہیں جو لوکا نے کافی باتیں بیان کی ہیں ارشاد اعظم کے اس تقریر میں سے, لیکن میں نے ایک بات کو لیا. اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. یہ ارشاد اعظم کے ساتھ ہے. چل سب کو ملا دیں, پہلے اس کو بعد میں پڑھیں. متی میں کیا کہا, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. مرکز میں پس تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو, جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور لوکا کیا کہتا ہے, اور اس نے کہا دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا. جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے اس کو میں تم پر نازل کروں گا, لیکن جب تک آنے والا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو. جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں باپ سے درخواست کروں گا, باپ اسے بھیجے گا, اور جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے اسی شہر میں ٹھہرے رہو. اور آگے جا کے لوکا لکھتا ہے پس 11 شاگرد زیتون کے پہاڑ سے اترے, اور یسوع نے منع کیا تھا یروشلم سے باہر
बाहर नहीं जाना, वो सीधा मरकज के बाला खाना में चले गए, चौबारे में चले गए और उनके साथ तकरीबन 120 लोग जमा हो गए और वो कुव्वत का लिबास मांगने लगे और कहने लगे, अच्छा यीशु तूने कहा था सारी कौमों में जाके इंजील की मुनादी करो, तूने कहा था बदरूहों को निकालो, तूने कहा था बीमारों को अच्छा करो, तूने कहा था कौमों को शागिर्द बनाओ, लेकिन तूने ये भी कहा था कि पहले सीधा यरूशलेम में जाओ और कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले यरूशलेम में ठहरे रहो। बस आई खुदाओ पहले कुव्वत का लिबास तो दे, पहले हमें कुव्वत का लिबास तो दे, हमें अपना वादा तो पूरा कर, रूह कुद्स को तो नाज़िल कर, रूह कुद्स से हम भर जाए, गैर ज़बानें बोले, तब हम निकलेंगे। पहला ये कदम है, रूह से भर के फिर निकलेंगे। ये याद रखिए, रूह कुद्स से भरे, पाक से मामूर हो, निकले, मुनादी करें, गवाही देने की आपको इजाजत है। आप निजात याफ्ता है, गवाही दें, लोगों को बताएं कि आप गुनहगार थे, यीशु ने आपको निजात दी, आप गुनहगार थे, आपने इकरार किया, आप शागिर्द बन गए, बताएं लोगों को आप शागिर्द बन गए और लोगों से कहें कि यीशु को कबूल करके वो भी शागिर्द बन जाए। लेकिन कुव्वत का लिबास जब तक ना मिले यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। इसका क्या मतलब है? औरों को बड़े बड़े लेक्चर देने से पहले अपनी कलीसिया के साथ वफादारी के साथ अपने पास्टर के साथ चाहिए गुजारें, रूह कुद्स का बपतिस्मा पाएं और शागिर्द 10 दिन तक दुआ करते रहे, फिर रूह कुद्स नाज़िल हुआ। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया और सब गैर ज़बानें बोलने लगे। अब ईमान की किताब में क्या लिखा है? अच्छा, किसी को पता है कि ईमान की किताब का राइटर कौन है? मत्ती की इंजील को मत्ती ने लिखा, मरकस की इंजील मरकस से लिखवाई गई, कहा जाता है कि उसने किताबत की, और लूका की इंजील लूका ने लिखी, यूना की इंजील यूना ने लिखी। ईमान की किताब किसने लिखी? वेरी गुड, लूका ने। अगर आपको नहीं पता तो भी मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा। ईमान की किताब का पहला बाब और लूका की इंजील का पहला बाब पढ़ ले, आपको पता चल जाएगा कि ईमान की किताब का राइटर भी लूका है। लूका की इंजील पहला बाब और ईमान की किताब का पहला बाब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लूका, ये ईमान की किताब का राइटर कौन है? लूका। अब लूका क्या बयान कर रहा है शाह आज़म को? थोड़ा सा मैंने बयान किया जो उसने लूका की इंजील में बयान किया है, और थोड़ा सा उसने ईमान की किताब में बयान किया है। आइए ईमान की किताब में देखते हैं। लेकिन मैं लूका की इंजील और ईमान की किताब को जोड़ूंगा। शुक्रिया, वो कह रही अच्छा कर रही है, ठीक है ठीक है, यही कह रही है, हाँ अच्छा किया जी, मैं जोड़ने लगा। लूका की इंजील में यीशु ने क्या लूका ने क्या लिखा है कि जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बाप के वादे का इंतजार करो। अब लूका ने उसी बात को ईमान की किताब में बयान किया, और जब तुम ठहरोगे तो कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा। तो क्या लिखा है? लेकिन जब तक रूह कुद्स से, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। ये शाह आज़म उसी तकरीर का सारा हिस्सा है। तीनों मुसन्निफीन ने बयान किया है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। और वो ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदरी ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। लूका ने ये तफसील आके ईमान की किताब में दे दी। तो ये सारी जो मैंने याद पढ़ी है मत्ती, मरकस और लूका में से, यूहन्ना ने नहीं बयान किया। हालांकि यूहन्ना 24 घंटे यीशु के साथ रहता था, यीशु के साथ सीने के साथ सहारा लेके बैठता था, यीशु की का कजन भी था। ये वही यूहन्ना जो मुकाशवा का राइटर है, उसने कुछ भी नहीं बयान किया, कोई उसने कुछ भी नहीं शाह आज़म का जिक्र किया। उसको बाबू ने कहा ही नहीं, उसको जो रूह कुद्स ने कहा वो लिखा दिया। मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना ने जो कुछ लिखा, जो वही कुछ लिखा जो रूह कुद्स ने बताया था। और तीनों अनाजील मत्ती, मरकस, लूका और ईमान की किताब में इरशाद आज़म को मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया। लिहाजा सबको जोड़े, जो बाइबल स्टूडेंट है
آپ متی مرکز لوکا اور ایمان کی کتاب کو جوڑ کے لکھیں، یہ ہے یسوع مسیح کی آخری سپیچ آسمان پر جانے سے پہلے۔ اور یہ بھی نامکمل ہے، یہ بھی نامکمل ہے، پتہ کیوں؟ یوحنا نے ایک بات لکھ دی ہے، یوحنا نے ایک بات لکھ دی اپنے آخری باب میں کہ یسوع نے اور بھی بہت سے معجزے کیے اور کام کیے آسمان میں جانے سے پہلے، جی اٹھنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ جو بائبل میں نہیں لکھے گئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر متی نے لکھا ہے کہ اس نے ان سے باتیں کی۔ اب پتہ نہیں اور کون سی باتیں تھی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو معلوم ہے وہ تو یاد رکھیں، ان کو لکھنے، اور جو معلوم نہیں ہے کوئی کہیں میرے خیال میں یہ کہا ہوگا، کوئی کہہ سکتا ہے، اب خیال تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں مجھے جو میرا خیال ہے یسوع مسیح نے جو اور باتیں کی ہوں گی، شاید وہ باتیں دہرائی ہوں جو جیتے جی یسوع نے کی ہوئی، وہ دہرائی ہوں گی، اور کچھ نئی باتیں بھی بتائی ہوں گی جو ہمیں نہیں بتائی گئی، بائبل میں نہیں لکھی گئی۔ لہذا مین چیز اس میں یہ ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، جیسے خود شاگرد بنے ہو ویسے شاگرد بناؤ، اور ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اور پھر بات اس میں مین یہ ہے، ہمیں اختیار دیا ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع نے کہا میرے پاس ہے، وہ اختیار اس نے ہمیں بھی دیا۔ کہا بدروں کو نکالو میرے نام سے، بیماروں میں ہاتھ رکھو، ضرر پہنچانے والی چیزوں سے نہ گھبرانا، اگر ضرر پہنچانے والی کوئی چیز تمہیں پھیلا دیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، نکلو جاؤ میرے لیے۔ اور یہ ارشاد اعظم لے کر روح القدس سے معمور ہو کر 11 شاگرد اب 12 ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک شاگرد اور چن لیا تھا متیاس کو، متیا کو۔ 12 شاگرد 120 کی جماعت، جیسے ہی روح القدس نازل ہوا پوری دنیا میں پھیل گئے۔ پہلے یروشلم میں انہوں نے ہلچل مچا دی، یروشلم کے پورے شہر میں پتہ چل گیا کہ وہ یسوع جو ہوا، جو دفن ہوا اور جی اٹھا اور جو آسمان پہ چلا گیا، اس کے شاگردوں نے ہلچل مچا دی اور دنیا کو بتا دیا کہ وہ یسوع جو ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، وہی گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، وہی گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اور پترس نے پہلا آواز کیا اور یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم نے اسے مسلوب کیا، لیکن خدا کی قدرت سے وہ زندہ ہوا، وہ زندہ ہے، آسمان پہ ہے، توبہ کرو، معافی مانگو اپنے گناہوں سے، یسوع کو اپنا مسیح یعنی مسیح قبول کرو۔ اور 3000 لوگ مسیح پر ایمان لے آئے، پہلے یروشلم، اس کے بعد نکلے آگے یہودیہ میں چلے گئے اور پھر سامریہ میں چلے گئے۔ سامریہ میں نے آپ کو بتایا تھا فلپس چلا گیا اور وہاں جا کر بہت سے لوگ مسیح پر ایمان لائے، بدرویں نکلی، بیمار اچھے ہوئے، اور جادوگروں نے اپنی کتابیں چلا دی، بے شمار لوگوں نے پانی کے وقت اس میں لیے، بہترین کلیسیا قائم ہوئی، اور اس کی اپنی 4 کنواری بیٹیاں غیر زبانوں میں دعا کرتی تھی، اور پھر وہ 4 بیٹیاں جو نبوت کرتی تھی، نبیان تھی وہ چاروں، تو یہ پھیل گئے، اور پھر نہ صرف یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ایمان کی کتاب میں کہ کچھ لوگ جو یونانی تھے، یونانی مائل یہودی، جن کا نام بھی نہیں لکھا، وہ چلے گئے انطاکیہ میں۔ انطاکیہ ایک اور انتیوخ اس کو کہتے ہیں انگلش میں، انطاکیہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے یسوع کی منادی کی، یسوع کا پرچار کیا، انجیل کی خوشخبری دی، ارشاد اعظم کو پھیلایا، اور وہاں پر ایک سب سے خوبصورت مضبوط کلیسیا قائم ہو گئی۔ یروشلم میں پہلی کلیسیا، اور کلیسیا بہت سی قائم ہوئی، لیکن جو انطاکیہ میں ہوئی، جب انطاکیہ میں مسیحی لوگ ہوئے تو انطاکیہ میں سب سے پہلے جو ہم لوگ ہیں مسیحی کہلائے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ جب لوگ مسیح پر ایمان لاتے تھے تو ان کا کوئی نام نہیں تھا، کرسچن نہیں تھا نام، مسیحی نہیں تھا نام، ہر جگہ انہیں بھائی کہا جاتا تھا۔ ایمان کی کتاب بڑی بڑی ہے، بڑی بڑی ہے ایمان کی کتاب، بھائی بھائی بھائی، اسی سے بھائی بشپ کا نام یہ مشہور ہو گیا۔ تو وہ جتنے لوگ ایمان لاتے تھے تو ایمان کی کتاب میں بار بار لکھا ہے، اور بھائیوں کی جماعت بڑھتی گئی، اور خداوند لوگوں کو بھائیوں میں ملا دیتا رہا، تو بھائی کہلاتے رہے، یا شاگرد کہلاتے رہے، یا پھر جو لوگ نفرت کرتے تھے وہ کہتے تھے بدعتی ٹولہ، جیسے آج کل بھی کہتے ہیں کہ اوپائی گریجویشن اور فلان اور یہ غلط قسم کے نام، تو اس وقت لوگوں نے غلط نام دیے تھے۔ لیکن جب انطاکیہ میں یونانی مائل
یہودی وہاں گئے, مسیحی وہاں گئے, جا کے بشارت دی, ایک خوبصورت کلیسیا قائم ہوئی, اور سب سے پہلے انطاکیہ میں ہی مسیحی لفظ کہلایا گیا, کہا گیا کہ یہ کرسچن ہے. تو سب سے پہلے ہم کہاں ہمیں کرسچن کہا گیا؟ یروشلم میں کلیسیا قائم ہوئی ہے پہلی, 3000 لوگ مسیح پر ایمان لائے, وہاں مسیحی نہیں لفظ ملا انطاکیہ. اور کلیسیا قائم کرنے والوں کا نام بھی نہیں پتا. سامریہ میں پتا فلپس کیا تھا, اور یہاں نام بھی نہیں پتا کون گئے گمنام. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ارشاد اعظم الہی کر نکلیں, اور نام آپ کا ہوتا ہو یا نہیں ہوتا نہ ہو, کوئی آپ کا نام لے نہ لے, آپ کام کریں, روحیں بچائیں, اور خدا کو تو پتا ہے کہ آپ نے کام کیا ہے. سامریہ عورت کا نام بھی نہیں لکھا, صرف لکھا ہے سامریہ عورت, یعنی سامریہ کے رہنے والی, اور اس نے پورے شہر میں جو ہے ہلچل مچا دی. اور یہاں انطاکیہ میں نامعلوم شاگرد گئے اور جا کے کلیسیا قائم کی, اور وہاں سب سے پہلے مسیح کہلائے. تو یاد رکھیں ارشاد اعظم کو لیں, روح سے بھریں اور بھر کے چلے جائیں. ایک آیت پڑھوں گا اور میں ختم کروں گا. روح القدس سے بھرنے کے بعد آپ جتنے لوگ روح القدس سے بھر گئے, جو غیر زبانوں میں بولتے ہیں یا ابھی نہیں بولتے, اگر آپ نے توبہ کی, نجات پائی, یسوع کو اپنا شخصی نجات دیتا قبول کر کے آپ شاگرد بن گئے ہیں, آپ خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو روح القدس کا بپتسمہ دے. وہ آپ کو دے گا, کیونکہ یہاں بہتوں کو روح القدس کا بپتسمہ ملا ہے اور وہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. اب جو نجات یافتہ ہیں, جو پاک روح سے معمور ہیں, وہ ان کا بدن کیسا بدن ہے؟ دیکھیے پہلا کرنتھیوں, یہ میں چھوڑ رہا ہوں پیغام, اب اس پیغام سے جو اگلے اتوار ہمارے جو باہر سے مہمان آ رہے ہیں وہ پیش کریں. پہلا کرنتھیوں 30 باب 16 اور 17 آیت. کیا تم نہیں جانتے, اپنے آپ کو بھائی کہنے والوں, نجات پانے والوں, نجات یافتہ شاگردوں, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ مقدس کا مطلب گھر. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ خدا کا روح اندر ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا. بڑے سخت لفظ ہیں. آپ نجات یافتہ ہیں, آپ نے توبہ کی, آپ نے خدا کو اندر آنے کی دعوت دی, آپ لوگ اس سے بھر گئے, آپ کا دل پاک ہوا. اگر ان ساری باتوں کے باوجود آپ گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں, آپ بدن کے گناہ کرتے ہیں, بدن کے بہت سے گناہ ہیں, حرام کاری بدن کا گناہ ہے, اور بہت سے گناہ ہیں. اگر آپ گناہ کرتے ہیں اپنے بدن کو برباد کرتے ہیں. بعض لوگ سگریٹ سے برباد کر رہے ہیں, بعض شراب سے اپنا بدن برباد کر رہے ہیں, اور نشوں سے, اور حرام کاری سے, بت پرستی سے, عداوتوں سے, شہوت پرستی سے. تو کیا تم نہیں جانتے کہ روح القدس تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا, اس ہیکل کو, یہ ہیکل جس کے اندر یسوع ہے, اگر اس دل کو, اس بدن کو برباد کرے گا, خدا اسے برباد کرے گا. اور کیونکہ لکھا ہے کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم. اس لیے نجات پانے کے بعد بڑے خبردار رہیں. کسی کو بری نظر سے دیکھنا, کوئی لڑکی ہو یا لڑکا, یا کوئی بہن ہو یا بھائی, بری نظر سے, گناہ سے کی نظر سے دیکھنا, اپنے بدن کا گناہ کرنا ہے. اپنے بدن کو پاک رکھیں کیونکہ روح اندر ہے. اب رومیو, یہ روح القدس پائے ہوئے بہن بھائیوں سے کہہ رہا ہوں, اور نجات یافتہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں, روح القدس کے مسکن ہیں آپ. رومیو 8واں باب 14, یہ ایک سیکنڈ کے لیے, یس, رومیو 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت. اس لیے کہ جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں, روح القدس ملا, اب خدا کی روح کی ہدایت سے چلنا بھی ہے. پولس نے کئی دفعہ لکھا کہ اور خدا کے پاک روح نے ہمیں کہا فلاں جگہ جاؤ, اور خدا کے پاک روح نے کہا ادھر نہیں ادھر جاؤ, خدا نے روکا دنیا نہ جاؤ. تو خدا کے روح کی ہدایت سے جو چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں, کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی, نکالنے کھولنے کی روح ملی ہے, جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ پاک روح جو ہمارے اندر ہے, یہ ہمیں ہمارے منہ میں سے دعا نکالتا ہے,
ہم دعا کرتے ہیں اور باپ کو اے ابا، اے خداوند، اے رب، اے باپ کہہ کے پکارتے ہیں. یہ اس روح کی وجہ سے ہو جو میں نے دیا ہے. لہذا یاد رکھیں روح میں دعا کیا کریں. افسی 19 باب سوری 5 باب 19ویں 20ویں آیت، اور اس کو ذرا غور سے سننا ہے. اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے. اب جو پیتے ہیں نا وہ اس آیت سے مدد لیتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہے؟ اور شراب میں متوالے نہ بنو. وہ کہتے ہیں اچھا ہم پیتے ہیں متوالے تو نہیں ہوتے. پینے والے بھی کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈ لیتے ہیں. اب پوری بائبل میں نشہ منع ہے. پوری بائبل میں بار بار شراب نوشی اور دیگر نشوں سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. پولس جس نے افسیوں کا خط لکھا، اس نے خود نشے بازی کے بارے میں کہا اور لکھا ہے پولس کے خطوں میں کہ نشہ باز خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے. اب پولس وہ جو کہہ رہے ہیں نشہ باز خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، وہ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ پی لو متوالے نہ ہونا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جیسے ہم باتوں میں کہتے ہیں کہ ابھی یار ڈیگے نہ پھرنا، یا ایسے محاورہ تک اس نے بات کی ہے. شراب میں متوالے نہ بنو کا مطلب ہے نہ پیو کیونکہ منع کیا گیا ہے. اس کا مطلب شراب نہ پیو، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس کے انڈر نہ آ جاؤ، وہ تمہیں حکومت نہ کرے. شراب نہ پیو، نشہ نہ کرو، اور بھی کئی نشے ہیں کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں میں پیتا ہوں بدچلنی تو نہیں کرتا. اور بھائی پی لیا یہی تو بدچلنی ہے. جو یسوع مسیح کے کلام کے الٹ کیا یہی تو بدچلنی ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ ان کی بجائے روح سے معمور، میں یہ چاہتا ہوں یہ لفظ آگے پڑھیں، روح سے معمور. سامنے دیکھیں، سامنے اسکرین پہ جو پڑھ سکتے ہیں، روح سے معمور ہو جاؤ یا ہوتے جاؤ. کئی لوگ کہتے ہیں بس ایک بار ہی ہو گیا کافی ہے. ہوتے جاؤ. ایک گلاس ہے پانی کا بھرا ہوا، اس میں ڈالتے جاؤ اور تو کیا ہوگا؟ پانی باہر چھلکے گا، لبریز ہوگا. یہ مطلب ہے روح سے معمور ہوتے جاؤ. روح جو معمور ہونے کا مطلب ہے لبریز ہونا، اور پاک روح تمہارے اندر سے چھلکے لوگوں کو نظر آئے، لوگوں کی زندگیاں بدلیں، لوگ کہیں کہ یہ روح سے معمور شخص ہے. بھرتے جاؤ ہر روز. آگے کا لکھا ہے اور آپس میں یہ طریقہ بتایا اس نے، آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو. روحانی غزلیں، دوسری غزلیں نہیں. ٹھیک ہے؟ مزامیر یعنی زبور. کبھی دل کرتے تھے آ جاؤ ساڑھے گھر آ کے کوئی دل کرتا گیت گانا، ساڑھے گھر بیٹھ کے گیت گاؤ. سانو بلاؤ کہ آج پسند آؤ، آج صرف گیت ہی گانے ہیں. گیت اپنے گھروں میں ہر روز، اور مزامیر روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے جاتے ہو، دل سے. اب جب کوئی گیت گایا جا رہا ہو، کوئی گیت، جب آخری گیت گائیں گے تو اپنے خیال رکھنا ہے، کوئی گیت گایا جا رہا ہو اس کے لفظ جو آپ بول رہے ہیں وہ دل سے نکلیں، اور دل سے وہ لفظ بولیں اور دل سے گائے بجائیں. اور آخری والا آج کے لیے اس جو چوتھا باب چھٹا باب اس کا 14 سے 18 ہے. بس سچائی سے اپنی کمر کس کے، راست بازی کا وقت لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہن کر، مطلب وہی صلح کرانے کی خوشخبری، یعنی لوگوں کو نجات کی خوشخبری، یعنی ارشاد اعظم لے کر، ان سب کے ساتھ ایمان کی صفت لگا کر قائم رہو، جس سے تم شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بچا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام لے لو، اور ہر وقت، بولے ہر وقت، اور ہر وقت، پھر بولے ہر وقت، اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے لیے تو بلا رہا دعا کیا کر. یہ ہے ارشاد اعظم کا خلاصہ. اور خدا آپ کے ساتھ ہو. میں چاہوں گا آپ سب کھڑے ہوں اور دعا کریں کہ خدا ہم تیرے ارشاد اعظم کو لے کے نکلیں گے اور خالص بن کے، پاک بن کے، روح سے معمور ہو کے اپنے بدن کو برباد ہونے سے بچائیں گے، اور روح سے معمور ہوتے جائیں گے. روز ہر روز غزلیں،
روحانی غزلیں، مسیح غزلیں، گیت، مذہبی زبور گایا کریں گے اور خدا کا کلام پڑھیں گے، دعا کریں گے. اپنے ہاتھ بلند کریں اور ہم سب مل کے دعا کریں. کوئی بہن بھائی خاموش نہ ہو. جو کلام سنایا گیا ہے اس کے مطابق دعا کرنا شروع کریں. مجھے آواز نہیں آ رہی.